हमारी खैर नहीं है, हमारे ऊपर बगावत का मुकदमा चलेगा। उन्होंने जो है हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से खसूस छीनने की कोशिश की, उनको कत्ल किया और अफरा तफरी में खैमों को आग लगाकर वो फरार हो गए। थोड़ी देर का ये वाक़या, इसको जो है 10 दिनों पर मुहित एक दास्तान बना दिया गया। और ये करबलाई दास्तानें ये जो है बयान की जाती है तारीख तबरी के हवाले से, जो कि 3वीं सदी का मौलिक है। और तबरी जो है वो ये कहता है कि मैंने ये सारी बातें ली है, पढ़ी है अबू मुसन्नफ लूत इब्न याहिया अज़दी की किताब मक़तल हुसैन से। और ये जो मक़तल हुसैन नामी किताब है, ये अबू मुसन्नफ जो कि कशफ किया था, उसने ये किताब लिखी है बगैर किसी वास्ते के, यानी वो ये सारी दास्तानें बयान करता है, ये नहीं बताता कि ये मैंने सुना किससे। हालांकि जब ये सन 61 हिजरी में वाक़या करबला हुआ तो उस वक्त ये पैदा भी नहीं हुआ था। तो ज्यादातर ये करबलाई वाक़यात और ये सारी बातें जो है वो तारीखी रिवायात पर मुश्तमिल है, जिनमें सच और झूठ बहुत ज्यादा जो है पाया जाता है। हमें इससे गरज नहीं है, हम इसकी तफसील में नहीं जाते, हमें गरज है सही अहादीस से। और सही अहादीस की जहाँ तक बात की जाए तो उसकी रूह से अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो है वो जन्नती से, बल्कि जन्नती लश्कर के सरदार से। सही बुखारी में किताबुल जिहाद में रिवायत आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कि फैसल के शहर यानी रूमी जो बादशाह है उनका जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, उसके ऊपर हमला करेगा। जो पहला लश्कर वो बख्शा बख्शाया होगा। और ये जो हमला हुआ था सन 50 या 49 हिजरी में हुआ था, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर हुकूमत था और यजीद रहमतुल्लाह अलैह की सरबराही में ये लश्कर गया था, हमला हुआ था वहाँ पर और काफी तवील मुहासरा किया गया कुस्तुन दुनिया का, लेकिन कुस्तुन दुनिया पता नहीं हो सका। और इस लश्कर में मेजबान रसूल अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे, अगरचे कि उनकी उम्र जो है वो 80 साल से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वो इस वजह से इस लश्कर के साथ गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सारा लश्कर बख्शा बख्शाया है, तो इस फजीलत को मैं भी हासिल कर लूँ। और अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की उसी जिहाद के दौरान वफात हो गई और उनकी तदफीन की गई वहीं कुस्तुन दुनिया के बाहर, किले के बाहर। यजीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी नमाज़ जनाजा पढ़ाई। और सही बुखारी में भी इसका जिक्र है सलातुन नवाफिल के बाब में, जिसमें महमूद इब्न रबी अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि छोटे सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, उन्होंने एक हदीस सुनी थी इत्बान इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। और वो रिवायत, वो हदीस जो इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से सुनी थी, महमूद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने, वो कहते हैं कि मैंने ये हदीस बयान की उस मौके पर जब हम सरजमीन रूम में जिहाद के लिए गए हुए थे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी हमारे साथ मौजूद थे। यजीद इब्न मुआविया रहमतुल्लाह ने हमारे लश्कर के सरदार थे। तो वहाँ मैंने ये हदीस बयान की थी कि जो शख्स सच्चे दिल से ये गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं है तो वो जन्नत में जाए। तो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा कि भतीजे ये कैसी हदीस बयान कर रहे हो, जरा सोचो। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा होगा। तो महमूद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि छोटे सहाबी थे, वो कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरह बयान कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे कोई बहस तो तकरार नहीं की। और मैंने ये सोचा कि जब हम वापस मदीना चले जाएंगे, सही सलामत अल्लाह हमें ले जाए, तो मैं इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से इस हदीस के बारे में दोबारा पूछूं।
تو محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ جب واپس آئے ہیں مدینے اس لشکر سے، تو انہوں نے عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں دوبارہ پوچھا، اور انہوں نے اسی طرح سے اس کو بیان کیا جس طرح سے پہلے بیان کیا تھا۔ تو امام بخاری نے یہ روایت لا کر یہ بتا دیا کہ وہ جو بخشایا لشکر ہے اس کے جو سردار ہے وہ یزید ابن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی کہ مستقبل میں یہ ہوگا تو وہ لازمی ہو کر رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خبر دیتے تھے وہ اللہ کی طرف سے پا کر دیتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ جیسا کہ سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بتاتے ہیں، یہ ان کی طرف اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اگر اس پورے لشکر میں سے کوئی ایک بھی سپاہی بخشش اور مغفرت سے خارج ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط خبر دی تھی۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط خبر دی تھی کہ وہ پورا لشکر بخشایا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلط بتایا تھا۔ تو کون ہے جس کا ایمان اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر حتمی اور پکی بات ہے، وہ کوئی کاہنوں کی پیش گوئی نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ہونا اور قطعی طور پہ واقع ہونا یقینی ماننا ایمان کا ہمارے حصہ ہے۔ تو اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تاریخ میں دو طرح کی روایات موجود ہیں، ان کے سلسلہ اسناد کی تحقیق کرنا بہت مشکل ہے، تو ہمیں ان روایات کو ترجیح دینی چاہیے یزید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صحابہ کے حوالے سے جس کی قرآن سے میچنگ ہوتی ہو، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے میچنگ ہوتی ہو۔ دو روایات ہیں تو آپ وہ کیوں نہیں لیتے تھے جس سے کہ صحیح احادیث آپ کی جو ہے وہ مشکوک نہ ہو سکے، مگر پھر یہ جو کربلائی داستانیں 10 دن تک بیان کرنے سے جو ایک ایک مجلس کے لاکھوں روپے جو ملتے ہیں ذاکرین کو، اور یہ جو وائزین کو شفیع و کاڑوی اور ان جیسے ایک ایک واز کے جو ہے لاکھوں روپے جو ہزاروں روپے اس وقت کیا کرتے تھے، تو پھر یہ کیسے ملیں گے؟ یہ تو کمائی کا دھندا ہے۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز قطعاً حرام ہے، اور یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ صرف ایک حادثہ تھا، وقتی طور پر یہ واقع ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہ اس وقت ہزاروں کی تعداد سے زندہ تھے، کسی ایک نے بھی یزید رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے حج کے موقع پہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ احرام کی حالت میں اگر مچھلی کسی سے مر جائے، مچھر مر جائے، تو اسے کیا کفارہ دینا ہوگا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ بھائی آپ ہو کہاں سے آئے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں، صوبہ سے آیا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ان کوفیوں کو نبی کے نواسے کو انہوں نے شہید کر دیا اور مچھر مارنے کا یہ کفارہ پوچھ رہے ہیں۔ اس کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حسن و حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، مگر بعد میں یزید رحمت اللہ علیہ کو ایک بدنام شخصیت بنایا گیا اور حسینیت اور یزیدیت کی ٹکر کے فلسفے ایجاد کیے گئے۔ جو اٹھتا ہے اپنے باطل مقاصد کے لیے وہ کہتا ہے کہ جی میں حسینیت کا علم بلند کر رہا ہوں، وقت کے یزیدوں سے ٹکر لے رہا ہوں، اور نہ جانے کیا کیا بلند و بان دعوے کیے جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین
فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو اب جو کوئی مجبور ہو جائے، اس کی جان سے بن جائے، اور وہ نہ تو بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر ان حرام چیزوں میں سے جو اللہ نے یہ 4 دلوائی ہیں، اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ استعمال کر لے، اگر کچھ بھی میسر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتا ہے کہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے، لیکن حلال سمجھ کے نہ کھائے، یہی سمجھے کہ یہ حرام ہے، قتل حلال نہیں ہے، اور اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ اگر 10 لقمے کھا کر بچ سکتی ہے تو وہ جو ہے پورا سال ہڑپ کر جائے، پورا جو ہے وہ مردار جانور جو ہے وہ اس کی ران خون کے کھا لے، کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اتنی اجازت دی ہے کہ جان بچ جائے۔ فرمایا کہ پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہوگا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا رب ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کرتا احکامات کو چھپاتے ہیں،